میں آپ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ایک پولیس کو کامیابی ملی ہے اس سلسلے میں ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے. اس کے جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ 5 اور 6 کی درمیانی رات کو یہ انسیڈنٹ ہوا اور یہ ایک بڑا ہولناک میں کہوں گا قسم کا انسیڈنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے پورے ایک نہ صرف خضدار بلکہ پورے بلوچستان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. اور ہر شخص نے، ہر مکتبہ فکر نے، ہر سیاسی جماعت نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی اور پولیس کو یہ پریشر دیا تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں جلد از جلد جو ہے وہ لڑکی کو بازیاب کرایا جائے. اس میں جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ مدعی فریق ہے اس رات کو بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرتے، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ تمام جو آ کر انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا اور وہ روڈ پر جو ہے بند کر دیا گیا اسی وقت ہی. اور جب ان سے ایف آئی آر کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ایف آئی آر دینے میں بھی ٹائم کافی سارا ضائع کر دیا. اور پولیس کا بھی جو ہے جب دیگر انتظامیہ بھی جب روڈ بلاک ہو جائے تو وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ ملزم کے پیچھے جائے، وہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سچویشن کو کسی طرح ڈیفیوز کر کے پھر اس کے بعد جائے. تو انہوں نے پھر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پھر ایف آئی آر کے لیے ہمیں ہمارے کافی انسسٹنس کے بعد انہوں نے پھر ایف آئی آر کے لیے راضی ہوئے اور انہوں نے ہمیں 7 تاریخ کو جو ہے وہ ایف آئی آر دی. اور جیسے ہی ایف آئی آر دی گئی تو پھر اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیشن کا تو پہلے ہی آغاز ہو گیا تھا، مگر جو انہوں نے پراپر اسپیسیفک نام دے دیے اور لوگوں کو نامزد کر دیا تو ان کے گرد ہم نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. اور یہ ایک اس طرح کی چیز تھی کہ اس میں سی ایم صاحب نے بھی بہت شدید اس کا نوٹس لیا ہوا تھا اور سی ایم صاحب کنٹینیوسلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے اور کنٹینیوسلی وہ پروگریس ہم سے لے رہے تھے کہ ہم اس چیز میں پروگریس دیں اور لڑکی کو ریکور بھی کر لیں. اس میں پھر جو دوسری اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں زیادہ کام جو تھا وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا گیا. اس میں پولیس نے جو ہے جو ملزمان تھے جن کو انہوں نے نامزد کیا وہ اپنے فون نمبر بند کر کے تو روپوش ہو چکے تھے اور وہ بڑے نوٹوریس قسم کے ملزمان تھے جو پہلے بھی کرائمنل قسم کی واردات میں ملوث رہے ہیں. تو پھر ان کو تمام طریقہ کار پتہ تھا، وہ بالکل خفیہ ہو گئے، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. پھر ہم نے ان کی پرانے کانٹیکٹ سی ڈی آرز اور دیگر ٹیکنیکل چیزوں پر کام شروع کیا. اس سلسلے میں ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا پھر بھرپور تعاون میسر آ گیا. جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہم کو ٹیکنیکل چیزیں دینا شروع کیں، ہماری جو ملک کی خفیہ ادارے ہیں انہوں نے ہمیں ساتھ بھرپور کھڑے ہوئے، بھرپور تعاون کیا، بھرپور ہم کو انہوں نے رہنمائی کی اور ٹیکنیکل معلومات جو تھی وہ ہمیں دیں. تو اس پر پھر یہ جو ہے یہ بریک تھرو کی طرف یہ چیز چلی گئی. اس میں پھر ہم نے شروع میں 15 بندے گرفتار کیے، پھر ان سے انٹروگیشن کی، پھر ہم نے جیو فینسنگ اس میں سٹارٹ کی. اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو سسپیکٹ لوگ تھے ان کی ٹیپنگ شروع کر دی اور اس ٹیپنگ پر جو ہے پھر ہمیں معلومات یہ ملی کہ اس کو جو ہے کسی ٹائم جو ہے وہ زہری میں موجود ہیں، ادھر سے شفٹ کیا جائے گا. یہ معلومات ہمارے لیے بڑی اہم تھی. اس معلومات پر پھر ہم نے ایک ٹیم بنا کر ادھر بھیجی زہری میں اور جیسے ہی یہ لوگ اس کو شفٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس پر ہم نے ان کو جو ہے وہ ایس پی صاحب اور ان کی ٹیم نے وہاں پر کارروائی کی اور جو ہے ملزمان تھے وہ ادھر سے پولیس کی گاڑی دیکھ کر وہ بھاگ چکے تھے. اور کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ادھر سے پولیس کی گاڑیاں دور سے نظر آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ جو خاتون تھی جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کو ہم نے خیر خیریت سے ریکور کروا لیا. اس میں جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ تو اپنی ایجنسیز کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں بھرپور تعاون کیا. پبلک کا بھرپور تعاون رہا ہمارے ساتھ اور ہمیں معلومات ملتی رہیں اور سی ایم صاحب جو ہے وہ ہم کو ان کی طرف سے بھی کانسٹنٹلی ہدایات بھی ملتی رہیں، رہنمائی بھی ملتی رہی اور ہمیں سے وہ بھی جو ہے وہ پروگریس بھی لیتے رہے. تو باقی ڈی سی صاحب اور ان کی ٹیم، ایس پی صاحب ان کی ٹیم جو ہے یقین کریں کہ پچھلے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ رات کو
مسلسل ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، کام بھی کیا، ٹیکنیکل کام بھی کیا، ریڈز بھی کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ڈی سی صاحب کا، کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ بریک تھرو پہ ہماری مدد کی۔ باقی یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طریقہ کار ہوتا ہے ہینڈ اوور کا، وہ بھی ہم انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیں گے، اور امید ہے کہ اب فیملی کا جو ادھر روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے ان کا جو دکھ ہے اس کا کافی حد تک ازالہ ہو جائے گا، وہ روڈ کھول دیں گے، اور پھر ہمیں موقع دیں کہ ہم پر جو ہے وہ یہ پریشر ہے، اور ہم نے جو باقی ملزمان ہیں جنہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے، ہم ان کو اگلا ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس سلسلے میں آئی جی پی صاحب کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات ہیں، سی ایم صاحب کی طرف سے سخت ہدایات ہیں کہ جن ملزموں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور ہم اسی طرح آرام سے نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی پولیس بھرپور کوشش کرے گی کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب اگر کوئی آپ کے کوشچنز ہیں